بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر کا فلسفہ کیا ہے؟ غدیر کا صرف جشن منانا مقصد نہیں، بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں پیر جل رہے ہیں، بعض لوگوں کے شاید دل بھی جل رہے ہوں، لیکن اس واقعے کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ 1,24,000 حاجی اس پر گواہ ہے۔ تقریباً 1.25 حاجی جو ہے وہ اس پر گواہ ہے، اور وہ بھی سارے اسلامی ممالک جیسے عراق، لبنان، یمن، مصر اور افریقہ اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ غدیر کو زندہ رکھنے میں لوگوں کی طرف سے اتنی مخالفت کیوں ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف سے اسے زندہ رکھنے میں اتنی تاکید کیوں؟ غدیر کے بعد ان کی دشمنی علی سے اس قدر بڑھ گئی کہ ان کو مسجد میں شہید کیا گیا، جبکہ علی سے بڑھ کر کسی اور نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی نہیں دی تھی۔ شب ہجرت رسول کے بستر پر سونا جان کی بازی لگانا ہے، اور اتنے سکون سے سوئے کہ اتنی گہری نیند کبھی نہیں سوئے تھے، یہاں تک کہ کفار آ کر جگائے تب آنکھ کھلی، اور کوئی یہ اشکال نہ کرنے پائے کہ علی کو کفار قریش کے خوف سے نیند نہیں آئی۔ اسی طرح جب بھی رسول خدا پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا تو بھی ابو طالب کے بیٹے کام آتے تھے۔ کفار قریش اس آس میں تھے کہ پیغمبر اکرم کی کوئی اولاد نرینہ تو ہے ہی نہیں، یہاں تک جو ہونا تھا سو ہوا، اب ان کی رحلت کے بعد ہم مسلمانوں کو ہائی جیک کریں گے، لہٰذا رسول گرامی بھی سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے کہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا راستہ لوگوں پر واضح کروں۔ اس بات کا غدیر میں اہتمام ہو رہا تھا، اور ولایت اور حکومت کا یہاں پر اہتمام ہو رہا تھا۔ جھگڑا کیا ہے اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین علی انفسہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی پہلے اقرار لیا، بتاؤ ہم سے زیادہ حق تصرف کسی اور کو ہے، اسی لیے جو بھی رسول حکم کرے وہ واجب ہو جائے۔ اگر کہہ دے روزہ رکھو تو روزہ رکھنا واجب، اگر کہہ دے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا واجب، اگر کہہ دے زکوٰۃ دے دو تو زکوٰۃ دینا واجب۔ اب اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں پیروں میں چھالے پڑ گئے، اور بعض لوگوں کے دلوں میں چھالے پڑ گئے۔ بتاؤ جو کچھ ہم نے پہنچانا تھا پہنچایا کہ نہیں؟ یہ کون سا حکم ہے جس کے لیے فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس؟ اس سے پہلے فرمایا فما بلغت رسالتہ۔ اگر کوئی کمی رہ جائے تو اور کسی نبی کی ضرورت پڑے گی، کار رسالت بھی نہیں ہوگا۔ اللہ شر سے بچانے والا ہے، اللہ کی توحید بچانے کی ذمہ داری علی نے لے لی تھی، اللہ کی توحید بچانے کی ذمہ داری علی نے لے لی، نبوت کی حفاظت علی کرے، اور آج جب ان کی باری آئی تو اللہ فرما رہا ہے میں ان کی حفاظت کروں گا اور میں اسے بچاؤں گا۔ اگر ماننے والے ہوتے تو علی پر کیسے اختلاف کرتے؟ اگر علی کی محبت پر اتفاق ہوتے تو اللہ تعالیٰ جہنم کو خلق نہ کرتا، لیکن ان کے دلوں میں علی کی بغض تھی، اس لیے انہوں نے ابو طالب کی ایمان پر یہ اعتراض اور اشکال اور شک کرتے رہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے، ورنہ دوسرے خلفاء کے آباء و اجداد کا کیوں تذکرہ نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ علی کا باپ ہے، یا یوں کہہ دے کہ دوسروں کے باپ قابل ذکر ہے ہی نہیں۔ اس لیے آیت کا انداز کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول شک کر رہے ہیں کہ یہ پیغام سنا دوں یا نہ سناؤں، لیکن اب اللہ نے بچانے کا یعنی آپ نے یقین دلایا اور یقین دہانی کی، تو بس اب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بس اعلان ہوا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، بس اسی مختصر جملے پر
آپ نے اتنا شور مچا رکھا ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے. ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کا اذان میں کہنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی نبوت کا ادعا کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. تمام نبی نے وسیع کا اعلان تو ضرور کیا ہے لیکن ولی کا اعلان نہیں کیا. بتاؤ میں حق کا تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ معنی میں مولا ہوں، اس معنی میں علی بھی مولا ہے. بس اگر میرے بعد کوئی نبی یا رسول آنا نہیں ہے تو یہ علی کی حکومت کا اعلان ہی تو ہے. اگر آپ نہ مانے تو نہ مانے، آپ پر کوئی جبری تو نہیں ہے. اب اشکال کرتے ہیں بعض لوگ کہ علی کی حکومت کا اعلان تو تھا لیکن مختصر وقت کے لیے. جواب یہ ہے کہ علی مختصر حکومت کر کے گئے تو دوسرے 40 سال 60 سال حکومت کر کے گئے، اور ان کے ماننے والے بھی. لیکن فرق یہ ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان نبی نے کیا جو قیامت تک کے لیے تھا. اب علی کو ولی ماننے والوں پر واجب ہے کہ اب بھی علی کے حکم پر وہ عمل کریں گے. کیونکہ علی تو ہٹ گئے لیکن ان کی حکومت اب تک باقی ہے کیونکہ ان کا حکم باقی ہے. خلاصہ کلام، منصب امامت منصب الہی ہے. انی جاعلک للناس اماما وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا انی جاعل فی الارض خلیفہ. دوسرا منصب امامت منصب نبوت کے برابر ہے کیونکہ اسی کی ایک کڑی ہے، اس لیے یہ بھی اصول دین میں شامل ہے، اور اصول دین فعل خدا ہے، فروع دین فعل انسان ہے. بس امامت کی پہلی شرط منصوص من اللہ ہے. تیسرا، کیوں یہ منصب ملا؟ جواب 2 وجوہات کی بنا پر: صبر عن الطاعہ وعن المعصیہ وعلی المصیبہ. دوسرا، شکر و قبول کرنا. ما رأیت الا جمیلا واللہم تقبل منا ھذا القلیل. چوتھی چیز، منصب امامت تا قیامت باقی ہے. وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي. فلسفہ امامت حفاظت دین ہے. لوگوں کی ذمہ داری تو آیہ اطیعوا میں بیان ہوا جو بغیر کسی قید و شرط کے ہے. امامت کے لیے علم ضروری ہے. امام باقر فرماتے ہیں ورنہ اشقیاء قصد قربت کے ساتھ امام حسین کو شہید کر رہے تھے اور خیموں پر جو ہے وہ حملہ کر رہے تھے. امام جو ہے وہ معصوم ہونا چاہیے. قال لا ینال عہدی الظالمین. اور لوگوں کے 4 گروہ ہیں، ابتدائی زندگی میں نیک ہے اور آخری زندگی میں شر. دوسرا گروہ ابتدائی زندگی میں شر ہے اور آخری زندگی میں نیک. تیسرا گروہ پوری زندگی نیک ہے، اور چوتھا گروہ جو پوری زندگی شر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرے گروہ کے لیے امامت کا مطالبہ کیا تھا. اور چیز، امام گناہوں میں مرتکب کیوں نہیں ہوتے؟ جواب، آپ گوبر کیوں نہیں کھاتے؟ امام کشتی نوح کی طرح واحد وسیلہ نجات ہے. امام افضل ہے یا نبوت؟ تو کہتے ہیں امامت افضل ہے کیونکہ امامت نہ ہو تو نبوت کی معرفت ممکن نہیں ہے.